السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ولاگ ہے جی، تھوڑا سا میرا ریویو ہے 2 ریسٹورنٹس کے بارے میں، اور بہت ہی مزیدار سے یہ اتفاق ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ لوگ دیکھیں گے تو خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ہم لوگ گئے تھے میڈیسن، اور وہاں پہ ظاہر شاپنگ وغیرہ کرتے رہے، اس کے بعد بھوک لگی تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلو کوئی اچھا سا نا چل کے اپنا دیسی حلال فوڈ کھاتے ہیں، مزہ آئے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک کسی نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کھلا ہے سلطان کے نام سے، تو آپ لوگ وہاں کبھی گئے ہیں؟ ہم نے کہا ہم تو نہیں گئے، تو انہوں نے کہا وہاں ضرور جائیے گا، مطلب ظاہر ہے پاکستانی ہے تو دیکھیے گا جا کے۔ تو جی یہ لکھا ہوا ہے سلطان، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک بالکل کارنر کا چھوٹا سا کوئی پرانا گھر تھا جس کے اندر انہوں نے جو ہے نا پراپرٹی لے کے یہ بنایا ہے۔ تو ہم لوگ تو بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ اب پارکنگ کی جگہ کافی دور ملی تھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ واک کر کے جا رہے ہیں اس طرف، تو یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی ٹکٹ نہ دے جائے، لیکن بہرحال سب نے گاڑیاں کھڑی کی تھی تو ہم نے بھی کھڑی کر دی۔ کوئی پراپر پارکنگ کا وہ نہیں تھا، یہ آئی تھنک ریزیڈینشیل پارکنگ تھی جو وہاں کے لوگ تھے ان کی تھی۔ تو اکراس دا سگنل وہ ریسٹورنٹ آنا تھا جس کا نام تھا سلطان، ہاں جی سلطان۔ تو جناب اعلیٰ کیا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے چل پڑے اس کی طرف۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بڑا اچھا تھا، بہت پلیزنٹ تھا، تو ہم واک بھی ہم کافی اپنی انجوائے کر رہے تھے، ہرے ہرے درخت تھے، چھاؤں تھی، اور ہم جا رہے تھے جی سلطان ریسٹورنٹ کی طرف۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں نا، تو جب آپ کو کسی اپنے پاکستانی یا انڈین یا اپنے دیسی ریسٹورنٹ کا پتہ چلتا ہے تو ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا دیسی فوڈ ملے گا، رائٹ، جو ہم کھائیں گے مزہ آئے گا، ہمیں اپنے وطن کی یاد آتی ہے، ہمیں اپنوں کی یاد آتی ہے، تو ہم اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ لو جی، یہاں پہ اب ہم آگے لکھا ہوا تھا اوپن فار لنچ، ہم اندر چلے گئے، آپ بھی آ جائیں۔ یہ ہم اندر آئے تو جی یہ ڈیڈ ایمٹی تھا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس بیچارے بندے کے، اور یہ 2 بندے پیچھے تھے ان کے کچن میں۔ پاکستانی ریسٹورنٹ تھا، لیکن وہ سب عملہ جو تھا ان کا یہ گورے تھے، اور انہوں نے کہا جی آپ جہاں مرضی بیٹھیں، اپنا ہی سمجھیں کیونکہ خالی تو ہے، نو پرابلم۔ اسی کیا ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو ہے ہم کرسیاں شرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ادھر وج رہی ہے کوئی ادھر وج رہی ہے۔ ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چیئرز پڑی تھی کونے میں، ان کے پیچھے جالے لگے ہوئے تھے۔ خیر انہوں نے یہ 4-5 پوسٹر لگائے تھے، پنجاب، کراچی، پشاور، لاہور، اس طرح کر کے نا، اسلام آباد، یہ تصویریں سے لگا دی ہوئی تھی۔ یہ بیچارہ لڑکا بڑا ہی کوآپریٹیو تھا ان کا، یہ سمجھ لو کہ ریسیپشنسٹ کم مینیجر کم فرینڈلی نیچر بندہ، جو بھی۔ شراب بھی پڑی ہوئی تھی، الکوہل پڑی ہوئی تھی پاکستانی ریسٹورنٹ میں، وچ از ویری شاکنگ فار می، کیونکہ آپ اگر باہر کے ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ خود یہ خرافات کرتے ہیں تو خدا کا واسطہ لوگوں کو تو مت دکھائیں یار۔ خیر جی، یہ آ گیا ہوں اے ویکھو تسی مینیو لنچ کا۔ لنچ میں جناب علی روح افزا وغیرہ تو چاہ آلو اور پھل کی چاٹ، ٹھیک ہے، آلو چھولے، مسالہ پتہ نہیں کی آگے، اچھا چقندر اور سبزی کڑاہی، زندگی نہیں کھادی۔ اچھا باتک فاؤ، مرغ اچاری، امرتسری مچھلی، اور کارڈمم اورنج فرینچ ٹوسٹ۔ مطلب یہ وہ مینیو تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ یہ بریک فاسٹ کا انہوں نے ہمیں مینیو دیا ہے، انہوں نے ہمیں کس چیز کا یہ دیا، مطلب برنچ کا بھی یہ مینیو نہیں ہوتا ہے یار۔ مطلب اتنا شاکنگ تھا، اتنا شاکنگ تھا کہ سمجھ نہیں، ہم لوگ وہاں سے نکلے، ہم نے کہا سوری جی ہم نہیں یہاں بیٹھ سکتے۔ ہم لوگ پھر سے تھوڑا سا آگے جا کے ہم نے گوگل پہ سرچ کیا تو یہ ایک ٹرکش ریسٹورنٹ تھا، نام تو اس کا میڈیٹرینین آئی تھنک کوزین ٹائپ کچھ تھا، لیکن یہ میڈیٹرین جوائنٹ تھا، لیکن یہ تھا ٹرکش، لڑکے ترکی کے تھے، اور دے ور سو گڈ، سو فرینڈلی۔ ریسٹورنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ اچھا فوڈ ہوگا، اچھی سروس ہوگی، اچھا ایمبیانس ہوگا، وہیں لوگ جائیں گے۔ خیر یہ سارا مینیو ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگا ہوا تھا، ہم نے یہاں سے فوڈ آرڈر کیا، اور سب سے مزے کی بات یہ ہوئی کہ وہ جو وہاں پہ لڑکے تھے جو ٹرکش سرورز تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام، تو ہم نے کہا وی آر فرام پاکستان، تو انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد، تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی ان کی یہ بات سن کے۔ ظاہر ہے پاکستان میں لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا نہیں محسوس کرتے، یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے نکلو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔
پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ انسان فطرتاً ناشکرا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ہم اپنے ملکوں کو مس کرتے ہیں، ہم بہت مس کرتے ہیں اپنے وطن کو، وہاں کے کھانوں کو، وہاں کی چیزوں کو، وہاں کے لوگوں کو. لیکن کیونکہ یہاں ہمیں بہت تنہائی فیل ہوتی ہے، یہاں بہت زیادہ محنت ہے، بہت تنہائی ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ بس آپ اپنا وطن ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہاں پہ لوگ کیوں دیسی گیدرنگس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو کہ نہیں ہوتی، وہ چیز کور اپ نہیں آپ کر پاتے. خیر ان کا کھانا بہت اچھا تھا، بہت مزیدار تھا. ابھی فوڈ آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گی. انہوں نے بڑا اچھا سا پیچھے ٹرکش میوزک ان کا لائٹ سا بج رہا تھا. اور یہ ہے کہ جنہوں نے وہ ریسٹورنٹ بنایا ہے سلطان، یار خدا کا واسطہ آپ نے پاکستانی ریسٹورنٹ بنایا، پاکستانی کم سے کم ڈشز تو آپ رکھ دیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کھول دیا. آپ نے شرابوں کے پیچھے بھرمار رکھی ہوئی، اندر کالے اندھیرے تسی مچائے ہوئے نے. یہ کیا تھا جی؟ ہمارا سٹارٹر پلیٹر تھا. اس کے اندر وہ تھا ہمس تھا، اس کے اندر تبولی تھی، اور ساتھ میں فرائز منگائے تھے. پھر یہ ہمارا کبابوں کے 2 پلیٹر تھے، بیف کباب تھے، یہ سیخ کباب تھے، اور ساتھ میں سیلڈ بہت مزے کا تھا. ساتھ میں یہ بوائل رائس ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پیٹا بریڈ کے پیسز تھے. یہ چکن پلیٹر تھا. اور اچھا جو یہ کیونکہ ٹرکش تھے تو شاید انہوں نے اس لیے بوائل رائس رکھے تھے. لیکن اگر آپ کسی مڈل ایسٹرن ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ایرانی ریسٹورنٹ میں، تو وہاں پہ زعفران والے رائس ہوتے ہیں یلو، اور اس کے اوپر سمک ڈالا ہوتا ہے، وہ بہت مزے کے لگتے ہیں. اور مجھے ان کا جو ہمس تھا وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا لگا، کیونکہ جو پراپر جو عرب سٹائل کا ہمس ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ پیلسٹائنین کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں نا، فلسطینیوں کے، تو وہ ان کا ہمس بہت مزیدار ہوتا ہے. تو خیر اب تو دیکھ کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے میرے، اتنا بہت مزے کا فوڈ تھا، بہت زیادہ. سب سے زیادہ تو مجھے یہ کبابوں کے پسند آئے. کباب بہت ٹیسٹی تھے، اور خوب ہم نے کھایا ماشاءاللہ. کافی مطلب جو فوڈ بچ گیا تھا وہ ہم لوگ ساتھ بھی لے آئے. لیکن یہ ہے کہ جو اگر آپ نے فوڈ بزنس کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے، آپ کی سروس اچھی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ لنچ کے ٹائم پہ وہی آئٹمس آپ سرو کریں جو لنچ میں کھانے لائق ہیں. اب آپ اس میں فرینچ ٹوسٹ دے رہے ہیں تو لنچ میں تو کوئی فرینچ ٹوسٹ نہیں کھاتا ہے یار، مجھے تو لگتا ہے گورے بھی نہیں کھاتے ہیں. یہ تو بریک فاسٹ کی چیز ہے. تو یہ بس چیزیں ہوتی ہیں جب اپنے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے ملک کا نام لگاتے ہیں تو اس کی پھر عزت بھی رکھیں، ایسے خواری تو نہ کریں نا. اچھا جی یہ تھا بکلاوا، یہ 2 پیس بکلاوا انہوں نے ہمیں کمپلیمنٹری دیا تھا آخر میں، کہ آپ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ کھا لیں. اور یار یہ بہت مزے کا تھا، بہت سافٹ اور اتنا مزیدار تھا. سیرپ تھا اس میں، شوگر سیرپ، اور نٹس تھے، بہت ٹیسٹی تھا. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، ہم نے بہت انجوائے کیا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اور اب ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر کی طرف. آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے تھوڑے سے ہوڈی وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ہے نا وہ موسم مزے کا تھا. تو خیر ہم نے انجوائے کیا. اچھا اپنی فیملی ساتھ ہو ماشاءاللہ، اللہ سب کو صحت تندرستی دے اور اچھا فوڈ ملے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کی زندگی بھی دی ہے جو کئی لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ جب ہم پردیس میں آ جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے، ہم لوگ بے شک یہاں رہتے ہیں، یہاں کی شہریت ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے. لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اپنا وطن اپنا وطن. اور کبھی کبھی جب ہم واپس جاتے ہیں، کوئی لوگ ایوری ایئر جاتے ہیں، کوئی ایوری 2 ایئرس جاتے ہیں، کوئی 3 سال، کئی لوگ تو میں نے دیکھا ہے 10 سال کے بعد بھی گئے ہیں. تو پھر وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اپنا وطن ہے اس کو اس قابل کرے. میں تو یہی دعا کروں گی کہ کوئی بھی وہ ملک چھوڑنے کے لیے سوچے نہیں، کوشش نہیں کرے. ہمارے وہاں کے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، اگر کوئی سنتا ہو کہ پلیز اپنے وطن کا خیال کریں، اس کو اس قابل بنائیں کہ وہاں کے لوگ اسے چھوڑنے کے لیے رضامند نہ ہوں، اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے کوئی راضی نہ ہو. کیونکہ ظاہر ہے روزی روٹی کے لیے سب باہر نکلے ہوئے، اگر اچھی اپرچونیٹیز اپنے وطن میں ہوں تو کسی کو کیا پڑی ہوئی ہے پردیسوں میں دھکے کھانے کی یار. تو بس یہی ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے، سب کے نام ہے. اور ایک اور بات دیکھیں، یہاں باہر کے ملکوں میں صفائی ہوتی ہے نا، تو سارا کریڈٹ آپ یہاں کی گورنمنٹ کو نہیں دے سکتے. یہاں کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں، وہ خود بھی والنٹیئرلی اپنے وطن کو صاف رکھتے ہیں. تو بینگ اے پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے وطن میں ہوں اور جو وہاں رہتے ہیں وہاں کی صفائی کا خیال رکھیں، تاکہ ہمیں دوسرے ملک کو دیکھ کے سہکنا نہ پڑے. یہی تو نہیں نا کیلا کھاتے ہوئے یہ لوگ اپنے پاس پیکٹ میں رکھتے ہیں اور پھر گاربیج کین میں پھینکتے ہیں، ہم تو جدھر آیا ٹرک گیا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.